جو بات وہاں امام حرم کی طرف سے کہی گئی یہودیوں سے تعلقات کے بارے میں، اس پر ان کا مواخذہ کیا جائے اور ان کو حرمین کی ذمہ داری سے سبکدوش کیا جائے۔ سعودی حکومت تمام مسلمانوں سے معافی مانگے جو اس نے وہ جرم کیا اور جو جرائم مسلسل ہو رہے ہیں۔ اس مطالبے کے لیے آج جمعے کے دن کو، جمعے کی نماز کے اس کے خطبے کو یا خطاب کو وقف کیا جائے۔ اتوار کو میں چاہتا ہوں کہ اس پر کانفرنس نیٹ کے ذریعے سے منعقد کر دی جائے۔ مولانا سجاد صاحب کی قیادت میں یہ کانفرنس ہونی چاہیے، مولانا رابع صاحب اور مولانا ارشد صاحب کی سرپرستی اور صدارت میں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برادران اسلام، مساجد کے تمام ائمہ سے درخواست ہے کہ آج جمعے کے دن نیٹ کے ذریعے سے اس موضوع پر بات کریں کہ ایران میں انقلاب خمینی کے بعد مولانا منظور نعمانی صاحب نے جو مدلل کتاب شائع کی تھی، جس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی تھی کہ اثنا عشری شیعہ کافر ہیں، اور پھر بر صغیر کے 250 علماء کے فتاوی شائع کیے تھے ایک مستقل کتاب میں، جو الفرقان سے مل سکتے ہیں، کتاب بھی مل سکتی ہے اور وہ فتاوی والی کتاب بھی مل سکتی ہے۔ اس میں بر صغیر کے 250 علماء کے فتاوی شائع کیے گئے تھے کہ اثنا عشری شیعہ کافر ہیں۔ میں نے مولانا سجاد نعمانی صاحب سے خاص طور پر اس کا مطالبہ کیا ہے کہ اس موضوع پر جلد از جلد ایک کانفرنس بھی منعقد کریں اور اس بات کا ایک اعلان کرتے ہوئے اس کا مطالبہ کریں آج جمعے میں ہر جگہ، ہر مسجد میں 2 آدمی ہو یا 4 آدمی ہو، لیکن نیٹ کے ذریعے سے اس کا مطالبہ کریں کہ سعودی حکومت شیعوں کے وہاں پر حرمین آمد، عمرے اور حج پر پابندی لگائے۔ قادیانیوں کو ختم نبوت کا انکار کرنے کی بنیاد پر کافر قرار دیا گیا اور ان پر پابندی حج اور عمرے کی لگا دی گئی اور حرم میں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ مولانا منظور نعمانی صاحب کی جو رائے ہے اور پھر اس کے بعد بر صغیر کے تمام علماء کی جو رائے شائع ہوئی تھی، اس کی بنیاد پر اب اس کا اعلان کیا جائے اور سعودی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ چونکہ ان کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور اپنے اماموں کو پیغمبر سے زیادہ مرتبہ دیتے ہیں اور اسی طرح تمام صحابہ کی تکفیر کے قائل ہیں، بہت سی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں، اس لیے یہ مطالبہ کیا جائے سعودی حکومت سے کہ ان پر پابندی لگائی جائے۔ اسی طرح یہ مطالبہ کیا جائے کہ سعودی حکومت اسرائیل سے تعلقات کا خاتمہ کرے۔ اس کا مطالبہ کیا جائے کہ جزیرۃ العرب میں یہودیوں اور عیسائیوں کے جو اڈے قائم کیے جا رہے ہیں اور جو امریکہ کے فوجی اڈے قائم پہلے سے بھی ہیں اور مزید کیے جا رہے ہیں، اور جزیرۃ العرب کی سرزمین سے جو اسرائیلی جہاز گزر رہے ہیں اور جزیرۃ العرب ہی کے اس خطے ابوظبی میں آ کر اتر رہے ہیں، مطالبہ کیا جائے امارات سے بھی اور سعودی حکومت سے بھی کہ یہ تعلقات منقطع کریں اور تمام فلسطینیوں کا ساتھ دیا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ پوری ملت فلسطین کے ساتھ ہے، ان کے مجاہدین کے ساتھ ہے اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے ساتھ ہے اور حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے پوری ملت کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے نہ حرمین کا تحفظ کوئی یہودی سیکورٹی کی کمپنی کرے گی اور نہ وہاں امریکی اڈے رہیں گے اور نہ وہاں عیاشی اور بدماشیاں ہوں گی، نہ وہاں سینما گھر کھلیں گے، نہ وہاں عیاشی کے لیے نیوم کے نام سے ایک شہر قائم کیا جائے گا۔ پوری ملت اس کے خلاف متحد ہو کر آواز اٹھا رہی ہے، تو مطالبہ کیا جائے کہ شیعوں کو کافر قرار دے کر پابندی لگائی جائے حرمین میں ان کے داخلے پر، اور اسی طرح یہ مطالبہ کیا جائے کہ اس یہودیوں سے تعلقات کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ امارات بھی جزیرۃ العرب میں ہے، وہ کہیں اور دنیا کی کسی جہنم میں ہوتے
تو جو چاہتے ملعونوں کے ساتھ کرتے، لیکن جزیرۃ العرب کے اس خطے میں پوری ملت اس کی اجازت نہیں دے سکتی ہے۔ تمام مسلمان متفقہ طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اب ضرورت اس کی ہے کہ اس کا مطالبہ ہو، اور اتوار کو میں چاہتا ہوں کہ اس پر کانفرنس نیٹ کے ذریعے سے منعقد کر دی جائے۔ مولانا سجاد صاحب کی قیادت میں یہ کانفرنس ہونی چاہیے، مولانا رابع صاحب اور مولانا ارشد صاحب کی سرپرستی اور صدارت میں ہونی چاہیے، تاکہ پوری ملت کا متحدہ موقف سامنے آ جائے کہ ہم اثنا عشری شیعوں کے خلاف ہیں، اور یہ موقف سامنے آ جائے کہ سعودیہ کو ان کے خلاف پابندی عائد کرنی پڑے گی، اور ان کے ساتھ ادھر ادھر کے جو تعلقات ہیں ان کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا، اور اسی طرح اسرائیل کے ساتھ، نتنیاہو کے ساتھ، کشنر کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کیا گیا، اور جو بات وہاں امام حرم کی طرف سے کہی گئی یہودیوں سے تعلقات کے بارے میں، اس پر ان کا مواخذہ کیا جائے اور ان کو حرمین کی ذمہ داری سے سبکدوش کیا جائے، اور اسی طرح ان کی طرف سے حضرت عمر کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی، اور اسی طرح ایک بڑے عالم صالح مقامسی کی طرف سے حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، حضرت خالد بن ولید کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، یہ ساری معلومات، ان کے ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پر، موثق ہیں۔ مطالبہ کیا جائے کہ ان کا بھی مواخذہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ حذیفی کو جب برخاست کیا گیا تھا کہ ایران کے ایک وفد نے روضہ اطہر کی گستاخی کی تھی، تو اس وقت حکومت نے بجائے اس کے کہ اس وفد کے خلاف کوئی کارروائی کرتی، اس نے امام حرم مدنی کے خلاف کارروائی کی تھی، اور ان کو امامت سے اور خطابت سے علیحدہ کر دیا تھا، چونکہ انہوں نے اس گستاخی پر تنقید کی تھی۔ اس لیے مطالبہ کیا جائے کہ سعودی حکومت تمام مسلمانوں سے معافی مانگے جو اس نے وہ جرم کیا اور جو جرائم مسلسل ہو رہے ہیں۔ اس مطالبے کے لیے آج جمعے کے دن کو، جمعے کی نماز کے اس کے خطبے کو یا خطاب کو وقف کیا جائے، یہ وقت کی ایک بڑی شدید ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال دجال کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ دجالیت کے راستے کو ہموار کرنے والے اعمال ہو رہے ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں پورے عالم اسلام کے حرم جزیرۃ العرب میں ہو رہے ہیں، بلکہ پھر اس کے بھی وہ حرم میں مکہ مکرمہ کے ارد گرد کی جو محترم زمین ہے وہاں ہو رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ سب وارداتیں کی جا رہی ہیں، وہاں کے لوگ ظاہر بے چین ہیں لیکن زبان نہیں کھول سکتے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جمہوریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور دستور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس پر سخت سے سخت نکیر کریں، اور اپنی متفقہ آواز پوری ملت کی طرف سے اٹھائیں۔ مجھے امید ہے کہ ائمہ کرام حق کا ساتھ دیں گے، حق بات کریں گے، اور جو تحقیق مولانا منظور نعمانی صاحب نے شائع کی تھی اور پھر پورے بر صغیر کے علماء کے فتاوی شائع کیے تھے، اس کو اب اس وقت ذکر کریں گے، کیونکہ صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ اس خطرناک صورتحال میں ضرورت ہے کہ ملت کا اتحاد سامنے آئے، اور آل سعود اور آل نہیان کے خلاف ایک طاقتور محاذ بنایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔